بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد کے لیے رواں دواں، منزل ڈی چوک جڑواں شہر سیل۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے قافلے اسلام آباد کے لیے رواں دواں ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کے قافلے خیبر پختونخوا پہنچے اور ایک جگہ جمع ہوئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی کال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں قافلے پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے، جبکہ ضلع اٹک ہزارہ موٹر وے پر مظاہرین اور پولیس میں شدید جھڑپیں، جبکہ مظاہرین نے ہزارہ موٹر وے پل کا کنٹرول سنبھال لیا، جہاں مظاہرین کے پتھراؤ سے 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ ہزارہ موٹر وے پر 2 پرائیویٹ گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مذاکرات چل رہے ہیں لیکن مذاکرات کی کال فائنل ہے۔ بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور ترجمان کے پی کے حکومت بیرسٹر سیف نے اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات کی۔ 1.5 گھنٹہ تک جاری رہنے والی طویل ملاقات میں اسلام آباد میں احتجاج کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ میری بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال فائنل ہے، احتجاج کال آف والی بات نہیں ہے۔ مذاکرات سے متعلق سوال پر چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آپ کو جلد بتائیں گے اور مذاکرات چل رہے ہیں۔ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی کال پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی احتجاج اسلام آباد راولپنڈی میں راستے تیسرے روز بھی بند۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد میں راستوں کی بندش کی صورتحال برقرار ہے۔ راولپنڈی کو اسلام آباد سے ملانے والے تمام راستے مسلسل تیسرے روز بھی بند ہے۔ میٹرو بس سروس معطل ہے۔ جڑواں شہروں اور مری میں تمام تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ لبنان کے سرحدی علاقوں میں دو بدو لڑائی، حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے 6 ٹینک تباہ کر دیے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ نے سرحدی علاقوں میں دو بدو لڑائی کے دوران اسرائیل کے 6 ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنانی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق یہ اسرائیلی ٹینک جنوبی لبنان کے علاقے کے علاوہ ساحلی علاقے میں نشانہ بنائے گئے ہیں، جہاں اسرائیل کے زمینی حملے کے بعد آمنے سامنے کی لڑائی جاری ہے۔ خلیجی ممالک کے ہزاروں افراد کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ کویت کی حکومت نے جعلسازی اور قانون کے خلاف ورزیوں پر محض 3 ہفتوں کے دوران ہزاروں افراد کی شہریت منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کویتی حکومت نے جمعرات کے روز 1647 افراد کی شہریت منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ 14 نومبر کو 1535 افراد کی منسوخ کی گئی شہریت سے بڑی تعداد ہے، جبکہ 7 نومبر کو 930 اور 2 نومبر کو 168 افراد کی شہریت منسوخ کی گئی۔ تل ابیب میں فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان پر کیے گئے حملوں کے رد عمل میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب تل ابیب میں بین گورین ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے 250 سے زائد میزائل داغے، جس سے متعدد اسرائیلی زخمی ہوئے، جبکہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، ایک فیکٹری جل گئی۔ حزب اللہ اور اسرائیل جنگ بندی کے لیے رضامند ہو گئے۔ حزب اللہ اور اسرائیل نے جنگ بندی پر ابتدائی طور پر رضامندی ظاہر کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی صورت میں حزب اللہ دریائے لیتانی سے شمال تک پیچھے ہٹ جائے گا، جبکہ اسرائیل جنوبی لبنان سے انخلا کرے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی حد بندی پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ امریکہ کی نگرانی میں جنگ بندی کی نگراں فورس کام کرے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق معاہدے کی موجودہ تفصیلات اسرائیل کے حق میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسرائیل جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی کے 2 اہم ہدف حاصل کر لے گا۔ اسرائیلی آبادی کی جنگ بندی معاہدے کی حمایت،
اسرائیلی خبرساں ادارے چینل 12 کے کروائے گئے سروے میں 54% شرکاء نے لبنان پر حملوں کو روکنے کے لیے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی حمایت کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی مخالفت کرنے والوں کی شرح 24% رہی۔ سروے میں شریک ہونے والے 89% افراد نے 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی حمایت کر دی، جبکہ 8% نے کمیشن کی تشکیل کی مخالفت کی ہے۔ سابق جرمن چانسلر انجیلا مارکل نے یوکرین سے متعلق اپنے موقف پر بڑا بیان جاری کر دیا۔ سابق جرمن چانسلر انجیلا مارکل یوکرین سے متعلق اپنے موقف پر اب بھی قائم ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کی نیٹو رکنیت نہ روکتی تو روس کے ساتھ جنگ بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ انجیلا مارکل نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے روس کے ساتھ گیس کے جو سودے کیے ہیں ان کا مقصد جرمن فرموں کی مدد کرنا اور ماسکو کے ساتھ امن قائم رکھنا تھا۔ انجیلا مرکل نے کہا، اگر میں نے 2008 میں کیف کے نیٹو داخلے کو روکا نہ ہوتا تو یوکرین کے ساتھ جنگ پہلے شروع ہو چکی ہوتی اور اس سے بدتر ہوتی۔ ایران جوہری پروگرام پر مغرب کے ساتھ بات چیت کے لیے رضامند۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے 29 نومبر کو برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزراء خارجہ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران جوہری پروگرام اور خطے کی صورتحال کے بارے میں اسی ہفتے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ تبادلہ خیال کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ مذاکرات 29 نومبر کو ہوں گے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مذاکرات کس جگہ ہوں گے۔ خالصتان کے قیام تک جدوجہد جاری رہے گی، فرانس میں سکھ رہنماؤں کا احتجاج سے خطاب۔ فرانس میں مقیم سکھ کمیونٹی اور خالصتان تحریک کے بانی مان سنگھ اور تحریک کے زیر اہتمام پیرس کے دی ریپبلک میں بھارتی حکومت کے 1984 میں سکھوں کے خلاف انسانیت سوز آپریشن بلیو سٹار اور نسل کشی کے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور عہد کیا گیا کہ خالصتان کے قیام تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اس موقع پر خالصتان تحریک سے وابستہ سکھوں اور اوورسیز کشمیریوں سمیت صدر انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس زاہد اقبال ہاشمی اور کشمیر فورم کے صدر نعیم چودھری نے اپنے اپنے وفود کے ساتھ شرکت کی۔ ترکیہ میں شدید برفباری، درجہ حرارت -5 ڈگری تک پہنچ گیا۔ ترکیہ میں شدید برفباری کے باعث درجہ حرارت -5 ڈگری تک گر گیا۔ پہاڑی علاقوں میں 50 سینٹی میٹر برفباری ریکارڈ کی گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ترکیہ کے شہر انقرہ، استنبول اور دیگر کئی شہروں میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ عمارتوں اور گاڑیوں پر برف کی موٹی تہ جم گئی۔ برفانی طوفان سے متعدد مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ شہری انتظامیہ راستے صاف کرنے میں مصروف ہے۔ خواتین پر جنسی تشدد کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس بھر میں خواتین پر جنسی تشدد کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ ملک بھر میں 400 سے زائد تنظیموں کے ارکان نے ریلیاں نکالیں۔ مردوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، خواتین کو تحفظ دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت سے خواتین کا تحفظ یقینی بنانے اور حقوق فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ حزب اللہ کی مزاحمت پر اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں پیش قدمی نہیں کر پا رہی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج اور حکام مختلف منصوبوں اور حکمت عملیوں پر کام کر رہے ہیں۔ شام اور لبنان کے دورے میں حزب اللہ کمانڈروں کے حوصلے بہت بلند دیکھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کرنے کے دعوے قیاس آرائیاں ہیں۔ حزب اللہ ایران کی اہم حقیقت ہے۔ حزب اللہ کی سخت مزاحمت پر اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں پیش قدمی نہیں کر پا رہی۔ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرتے لبنانی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کی معافی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں لبنانی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے پر معافی مانگ لی۔ ایک فوجی ہلاک اور 18 زخمی ہوئے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے ساتھ ہی ایلون مسک دنیا کے امیر ترین انسان بن گئے۔
امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد ایلون مسک کے اثاثوں کی مالیت 348 ارب ڈالر تک جا پہنچی، جس کی بدولت وہ دنیا کی تاریخ کے امیر ترین انسان بن گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ میں ایلون مسک کو حکومتی کارکردگی کے محکمے میں اہم عہدہ ملنے کے بعد ایلون مسک کی الیکٹرک کاریں بنانے والی کمپنی ٹیسلا اور مسک کی اے آئی کمپنی ایکس اے آئی کے اثاثوں کی مالیت میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فورسز کے مظالم کم نہ ہوئے، تازہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید۔ غاصب اسرائیلی فورسز کے غزہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ تازہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی نصیرات پناہ گزین کیمپ میں مسجد پر بمباری سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ بریج مہاجر کیمپ میں 4 اور المغازی مہاجر کیمپ میں 1 شخص اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے شاہ محمود قریشی پر 2 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر کے خلاف فرد جرم عائد کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی سماعت کی۔ پنجاب حکومت نے اسموگ پابندیوں میں نرمی کر دی۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ لاہور سمیت 4 اضلاع میں تعمیراتی کام کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ڈی جی محکمہ ماحولیات نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ہیوی ٹریفک پیر سے جمعرات اس شہر میں داخل ہو سکے گی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے۔ سرکاری و نجی دفاتر کو 100% عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔